بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ اسلامی زندگی میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی کچھ موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اسلامی زندگی کے مختلف گوشوں کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع کل جو ہم نے چھوڑا تھا اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے آداب سے متعلق، اس کو بھی کچھ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک اہم موضوع، ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اور پہلو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان پر جو نعمتیں فرمائیں اس کا شکر ادا کرنا، اس نعمت کا چرچا کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا تذکرہ کرنا، یہ اسلامی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جشن آزادی جو ہے وہ کس طرح سے منانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً یہ ایک اہم موقع پر ایک اہم سوال قائم ہو ہی رہا ہے کہ ہمیں جشن آزادی کیسے منانی چاہیے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ جب جشن کا نام لیا جاتا ہے، جشن، تو ذہن میں جشن منانے کا ایک تصور ابھرتا ہے کہ ایک میلہ ہوگا، ڈھول ڈھباکے ہوں گے، پھولجھڑیاں ہوں گی، آتش بازی ہوگی، ناچنا گانا ہوگا، اور مرد اور عورت ہوں گے، اور خوب ہلا گلا ہوگا۔ یہ ایک جشن کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اگر میں چینل کے ناظرین سے یہ سوال کروں کہ یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے، صحیح، تو شاید ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا موضوع اسلامی زندگی ہی ہے۔ جی بالکل، تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہمیں مغربی تہذیب سے ملا ہے، کہ انہوں نے اپنے کسی بھی موقع کے جو جشن منائے ہیں، وہ جشن منانے کے انداز ان کے اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، صحیح، اور مسلمانوں نے وہاں سے اپنی جشن منانے کا یہ ایک انداز لیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، کوئی نعمت کی خبر ملتی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا، صحیح، صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اس طرح کے واقعات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا بے شک، کہ کس انداز پر خوشی منانی چاہیے۔ کوئی نعمت کی خبر ملے تو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جیسے کوئی صحیح، نعمت کی خبر ملتی ہے تو سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو یعنی نعمت جب رب کی طرف سے ملی ہے، خوشی رب کی طرف سے ملی ہے، ایک راحت، ایک سکون رب کی طرف سے ملا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میں رب کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اس کو ناراض کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی نافرمانی کر کے اس کا شکریہ ادا کریں گے، یا اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کریں گے جس سے اس کو خوشی نصیب ہو، اس کو وہ راضی ہو آپ سے، کیا اس کو مطلب کہ اچھا محسوس ہو۔ صحیح، ایک مثال جسے میں نے سمجھانے کے لیے دی تھی۔ اسی طرح اگر ہم یہ غور کریں کہ جشن، پہلے میں جشن کی طرف آتا ہوں نا، جشن
شادی کا جشن، کسی کی برتھ ڈے، سالگرہ کا جشن، ہم جشن ولادت مناتے ہیں، صحیح، ہم جشن معراج مناتے ہیں. ہم نے بھی اپنی ان خوشیوں کے ساتھ جشن کا لفظ ہی استعمال کیا. بالکل. اب یہ دیکھیے کہ جس طرح یہ ایک نعمت معراج کی رات ہمیں نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے آقا کی امت میں پیدا کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا. اسی طرح اور بھی ایسا جشن کے مواقع، جشن ولادت غوث پاک مناتے یکم رمضان المبارک کو، 10 شوال المکرم کو ہم جشن ولادت اعلیٰ حضرت مناتے ہیں، امام اہل سنت. تو یوں ہم نے بھی اگر غور کریں تو جشن کے لفظ اپنے ساتھ ملا رکھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یعنی ایک مسلمان، ایک ایسے مسلم خوشی کو سیلیبریٹ تو خوشی کا دن ہے، سیلیبریٹ تو کرنا ہے جی. اور آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا، جیسے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس خوشی کو انہوں نے منایا روزہ رکھ کر. اور عاشورے کے روزے وہ جو رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کو جو وہ غیر مسلم رکھا کرتے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ارشاد فرمایا نا کہ ہم زیادہ قریب ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، پھر 9 اور 10 کے روزے کو ہم کو تربیت دی گئی کہ ایک روزہ ملا لیا کرو تاکہ غیروں کی مشابہت نہ ہو. صحیح. یعنی یہاں بھی دیکھیے غیروں سے فرق کر کے منانے کا فرق، ہمیں غیروں سے فرق کر کے منانا ہے. اصل میں ایک کانسیپٹ یہ لینا ہے کہ یہ خوشی آئی کدھر سے، یہ نعمت ملی کہاں سے ہے. اب یہ تصور کیا غیر مسلم کے ذہنوں میں ہے. مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خیر و شر رب کی دست قدرت میں. ہمیں جو خوشی نصیب ہوئی، چاہے آپ کو آپ کے بیٹے کی ولادت کی خوشی ہوئی، ٹھیک ہے، گھر میں بڑے مدتوں کے بعد آپ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ مزارات پہ گئے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضریاں دیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، آپ نے صدقہ و خیرات کی، آپ نے منتیں مانی. کس سے آپ نے التجا کس سے کی تھی؟ اپنی اولاد کی خوشی ملنے کے لیے. خوشی کس سے التجا کی تھی؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے کس سے التجا کی؟ آپ کے بیٹے کے لیے رشتے نہیں آ رہے تھے، آپ نے کس سے التجا کی؟ آپ کو جو خوشی ملی وہ کہاں سے ملی؟ آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، رب نے آپ کی التجا قبول فرمائی اور آپ کو وہ خوشی نصیب فرمائی. جب رب کی بارگاہ سے خوشی ملی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اسی خوشی کے ملنے کے ساتھ ہی اس رب کی نافرمانی شروع. یہ کانسیپٹ میں سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ درست نہیں ہے. ہم رب کی فرما بدل، یا اللہ تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ خوشی نصیب کی، تو نے یہ ہماری دعا قبول کی. یہی چیز اگر ہم جشن آزادی پر غور کریں تو ہمارے کتنی دعائیں کی گئیں، کتنی قربانیاں دی گئیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا اس آزادی کے لیے، ٹھیک ہے. اور اسلام کے نام پر، بے شک کلمے کے نام پر یہ ملک الحمدللہ آزاد کیا گیا. بالکل. اب جب اس کی جشن ولادت کی تاریخ آتی ہے 14 اگست، ایک قول کے مطابق 27 رمضان المبارک تھی جی، ٹھیک ہے. تو اب اس موقع پر ہمیں آتش بازی اور سائلنسر سے جالیاں نکال کر مسلمانوں اور لوگوں کو تکلیف دینا، اور پھر وہ فائرنگ کر کر اور مطلب کہ لوگوں کو مطلب ہیرسمنٹ، مطلب ڈرانا اور خوف کی فضا قائم کرنا. پھر یہ جیسے ہی 12 بجے تو آپ نے مطلب ٹیپ کو پلے کیا اور دھام کر کے موسیقی کی آواز گونجی، اور بعض منچلوں نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ شراب کی بوتلیں اٹھائیں، اور وہ شراب، یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ شرابیں کم پڑ جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ ہونا، پھر عورتوں اور مردوں کے اختلاط کا ہونا. میں ہر درد مند مسلمان سے، ہر عاشق رسول سے عرض کرتا ہوں، آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو انداز فی زمانہ جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں خوشی منانے کا، اس انداز کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ انداز اچھا ہے. کیا اس سے اپنے رب کو راضی کریں گے ہم؟ صاحب یہ ایک تو آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جس خوشی کے حصول کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ہم کوششیں کرتے رہے، ہم نے بہت ساری قربانیاں پیش کی، بڑی تگ و دو کے بعد خوشی حاصل کی. اچھا خوشی حاصل ہو گئی تو اب اس کا باقی رہنا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے عطا کی تھی، اور اسی کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید عطا فرماؤں گا، اس کو مزید کروں گا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں شاید کہ مل تو گئی، اب ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ مل گئی اب ہم جو مرضی چاہیں کریں، اور پھر اس کے اندر بے برکتی کا ہونا، ہمارے سامنے آزمائشوں کا حالات ہمارے سامنے ہیں.
کہ ہماری جو ملکی کیفیت ہے، ملکی حالات ہیں، اور جو مطلب کہ میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے جی، تو یہ سب سمجھ سکتے ہیں. ہم ایسے نازک موقع پر مسلمان مل کر استغفار کریں، مسلمان مل کر توبہ کریں، اللہ اسپیشلی ہمارے ملک کے مسلمان مل کر توبہ کریں اور صلاۃ و توبہ پڑھیں، شکرانے کے نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں، یا اللہ ہمارا ملک جو اندرونی بیرونی خلفشار کا شکار ہے اور ہر طریقے سے ہم مطلب کہ پیسے جا رہے ہیں، ہمارے اندر نہ اتفاق کی کمی ہے، مطلب یہ ملک کے اندر رہنے والا ایک دوسرے کو کس قدر مطلب نفرت کی نظر سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں اور ہمارے جو اسلامی اور جو مذہبی اقدار جن کو پروان چڑھنا تھا اس ہمارے ملک کے اندر، ہم سب نے ان کو مل کر پروان چڑھانا تھا، ان سب پر غور و خوض کریں، پھر سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. یہ قرآن ہمیں واضح طور پر یہ سمجھا رہا ہے. ہاں، آیت مفہوم قرآن ہمیں واضح طور پر سمجھا رہا ہے. ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے اس رب عز و جل کے حضور سب سے پہلے توبہ کریں، استغفار کریں، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں. یا اللہ ہم ہی ناقدرے ہیں، ہمیں قدر عطا کر تاکہ ہم مل کر ہمارے ملک کو اور اس ملک میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کو ہم مطلب کہ ایک انداز سے اور ایک طریقہ کار سے ہم اس کو لے کر چل سکیں. یہ اللہ کی نافرمانی کبھی کسی کوئی خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کی نافرمانی کا تصور ہی کہاں ہے. مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، مسلمان تو اللہ کی فرما برداری والے کام کرے گا اور اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. بے شک اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو نظر بد سے بچائے، آمین، اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے بچائے. آمین. اللہ ہمارے وطن عزیز کو ترقی دے. میں آپ کو واقعی بتاتا ہوں، میں اپنے پرسنل، یہ میری ذاتی فیلنگز ہیں. عرب ممالک کی طرف، فارسٹ کی طرف، افریقہ کی طرف، اور یہ اس طرح مطلب کہ اور بھی ہند، بنگلہ دیش وغیرہ، ایشیا وغیرہ میں جانا کیا اتفاق ہوا ہے قافلوں میں. جہاں بھی گئے، جس آپ نام لے لیں جس ملک کا، مجھے وہاں جا کے میرے ملک کی قدر ہوئی ہے. اللہ، میرے دل میں میرے وطن کی محبت پیدا ہوئی ہے. میں نے اس کا اظہار وہاں بھی کیا ہے کہ مجھے میرا ملک یاد آ رہا ہے. ماشاءاللہ. وہاں کے حالات، گفتگو آگے بڑھائیں گے. اطہر بھائی رکن شورا ہیں کال السلام پر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو. منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی درد انگیز گفتگو، 100 کروڑ ہا کروڑ مرحبا. اللہ رب العالمین آپ کے درجے بلند فرمائے، اور یقیناً جس طرح سے جہنم سے آزادی کا پیغام و پیام اور ہر موقع پر ہماری توجہ، خواص و عوام کی توجہ آپ مبذول فرماتے ہیں، اور اس اہم موقع پر کہ ہمیں اپنے وطن کی آزادی کے موقع پر کیا اقدامات کرنے چاہیے، ہمارا کیا انہماک ہونا چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، آج کی شب ہے تو کیسے گزارنی چاہیے، کل کا روز ہو تو کیسے گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین مرشد کریم دامت برکاتہ عالیہ کے صدقے آپ کے درجے بلند فرمائے، جو امت کی اصلاح کے اس قدر اہم امور پر توجہ فرماتے ہیں اور ہماری اصلاح کی صورتیں بناتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین جس طرح نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ واقعی ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت کی بات ہے، انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ بینیفیشنٹ ہے اس انداز سے کہ واقعی ہم اگر اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی اس عظیم ترین نعمت کی قدر کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو یہ بہترین مواقع ہیں، بہترین ایام ہیں، بہترین لمحے ہیں، پر مسرت لمحے ہیں، جہاں فکر بھرے لمحے ہیں، وہیں الحمدللہ فکروں سے آزاد کرنے والے لمحے ہیں. عجیب و غریب قسم کی کیفیت اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. یعنی مطلب کہ میں اظہار مسرت کروں، میں خوشی کا اظہار کروں، اپنی نااہلی اور کمزرفی پر شرمندگی کا اظہار کروں، مطلب کچھ سجھائی نہیں دے رہا. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار آتے نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہمیں اس طرح سے شب آزادی نصیب ہوگی، اس طرح سے شب قدر نصیب ہوگی، اس طرح سے شب 26ویں شریف نہ جانے مطلب ملے گی یا نہیں ملے گی. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، پر الحمدللہ اس سال حاصل ہے تو ہم اپنے رب عز و جل کا شکر بجا لاتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان ہمارے نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین اصلاح امت کے لیے کتنے بہترین چینل کا اہتمام فرمایا، اتنی بہترین تحریک کا اہتمام فرمایا. تحریک میں موجود 81 سے زیادہ شعبہ جات کے جو الحمدللہ ہر شعبہ اپنی جگہ پر
मुआशरे की एक अहम तरीन ज़रूरत को पूरा करता हुआ शोबा है। इस तमाम तर एफर्ट्स पर हम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया का, निगरान शूरा का, हुजूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया के अहले बैत का, हुजूर के मुबारक शहजादों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी मजलिस शूरा के उन अराकीन का के जो इंतहाई कोशा हैं, अल्लाह मुझे भी उनके सदक़े नसीब करे कि मैं कोशिश करने वालों में से हो जाऊं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की दावत इस्लामी को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्कियां देने में अपने शब रोज सर्फ किए, अपने घरों से सफर किया, अपने वतन से सफर किया, बैरून मुल्कों में बैठे हुए हैं, एतिकाफ कर रहे हैं, बयानात कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। बल वही वाली बात है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू अलैह का मदनी फूल कि इंसान जिस शब की कद्र करे वही उसके लिए शब कद्र बन जाए। तो अल्लाह आपके सदक़े हमें शब कद्र नसीब करे, हर शब की कद्र नसीब करे, हम भी कद्रदानों में से हो जाएं, इताअत गुजारों में से हो जाएं, फरमा बरदारों में से हो जाएं। या सय्यदी बस आखिर में यही चंद इल्तिजाएं करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया भर में जहां जश्न विलादत की मुबारक अय्याम मनाए जा रहे हैं, जश्न आज़ादी की मुबारक तरकीबें मनाई जा रही हैं, इस मौके पर मैं दारुल मदीना की खिदमत के एतबार से फ़कत मदनी चैनल के नाज़रीन की तरफ ये आजिज़ाना इल्तिजा पेश करना चाहूंगा कि आप जश्न आज़ादी मनाते हैं, आपका अपना अंदाज है। हुज़ूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने जश्न आज़ादी किस तरह मनाना सिखाया, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बस इस मौके पर मैं हुज़ूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की दावत इस्लामी और दावत इस्लामी के एक नन्हे मुन्ने से शोबे, एक न्यू बॉर्न शोबे दारुल मदीना की तरफ से आपकी खिदमत दर्ज कर रहा हूँ। दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वतन से जहालत के अंधेरों को दूर करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म के उजालों को मजीद बढ़ाएगा। जामिअतुल मदीना हो या मदरसतुल मदीना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वतन से अंधेरों को दूर करके इल्म के उजालों को लेकर आ रहे हैं। वहीं पर एक हसीन इजाफा दारुल मदीना है। मैं जश्न आज़ादी के इस मौके पर दारुल मदीना मजलिस की तरफ से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की बारगाह में ये अज़म तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं अपने बापा करीम दामत बरकातुहू आलिया और उनकी मीठी चहीती मरकजी मजलिस शूरा के निगरान अलहाज हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहू आलिया की बारगाह में ये दारुल मदीना की तरफ से अज़म करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 14 अगस्त के इस मौके पर, 26वीं शरीफ के इस मौके पर मैं ये अज़म करता हूँ, मैं इरादा करता हूँ रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल हमें इस्तकामत दे। मजलिस की तरफ से अर्ज गुजार हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुल्क से अंधेरों को दूर कर देंगे, जहालत को दूर कर देंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म की रोशनी को हर जगह वतन अजीज के चप्पे चप्पे में, बिलखुसूस पसमानदा इलाकों में, गरीब इलाकों में कि जहां कोई नहीं पहुंच पाता, कोई तरकीब नहीं बना पाता और गरीब वतनी गरीब पाकिस्तानी हमारे अंधेरों में रहते हैं, जहालतों में रहते हैं, गुर्बतों में रहते हैं, कसम पुरसी में रहते हैं, यतीमी में रहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन तक इल्म की रोशनी पहुंचाएंगे, उन तक इल्म का उजाला पहुंचाएंगे, उन्हें दीन खुदा का पैगाम पहुंचाएंगे, उससे उन्हें मसलक की हक़्क़ा की तबलीग करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये नियत करते हैं कि उनको दीन और दुनिया में एक बेहतरीन इल्म की सूरत बनाकर मुबल्लिग इस्लाम और दाई इस्लाम बनाने की भरपूर सही करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। या सय्यदी आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए कि हम इरादे करते हैं अल्लाह ताला आपके सदक़े हमें इस्तकामत की नेमत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शफ़क़त फरमाई। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी कोशिश है कि ये पाकिस्तान के बाहर भी सफर करें माशाअल्लाह, ताकि ये इस तरह के इरादे मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क के लिए भी ये इसका इज़हार करें कि स्टार्टिंग और बुनियाद की बात है ना, न्यू बोर्न का है ना, तो हर जगह इंग्लिश बोलने वाले पढ़े लिखे समझदार नहीं हुआ करते, जैसे हमारे यहाँ हर उर्दू बोलने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता। तो मेरा ये तजुर्बा हुआ है कि जब बैरून मुल्क हमने सफर किया तो वह इंग्लिश बोलने वाले मिले जी, लेकिन उनकी अंग्रेजी ऐसी है जैसे कि मतलब एक कौमी जबान है वहाँ की, तो अंग्रेजी बोल लेते हैं लेकिन तालीम नहीं है, लेकिन इंग्लिश ना पढ़ सकते ना लिख सकते हैं। वो तालीम नहीं है। वो जैसे हम उर्दू दान अगर हमारी उर्दू सुने तो बाज़ों का हैरत करता है ना, कि तो इसी तरह अगर इंग्लिश सीखा हुआ अगर बोले ना सुने ना तो बोले कि यार इनको शायद बोलने नहीं आती। तो इंशाल्लाह इनको सफर कराएंगे बैरून मुल्क, इनकी बारी है, तो ये जाएंगे इंशाल्लाह मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी, दुनिया के चप्पे चप्पे में इंशाल्लाह आशिकान रसूल के बच्चों को दावत इस्लामी, इल्म दीन की और ये असरी उलूम की ऐसी छतरी देगी जिसके साए में रहकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सुकून का सांस लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सब चंद कॉल्स हैं नाज़रीन के, वो भी शामिल कर लेते हैं। जी सुनाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان ابطاری باول میں کوئی نگران شورا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جشن آزادی کے دن جو لوگ ملی نغمے وغیرہ بناتے ہیں وہ لگانا اور سننا کیسا؟ موسیقی کے ساتھ میں نے تقریباً یہ ملی نغمے جو بھی ہوتے ہیں موسیقی کے ساتھ ہم نے مدنی چینل پر بھی قومی ترانہ چلایا ہے، پاک سرزمین شاد باد، اس میں کوئی موسیقی نہیں ہے. ایک اور کلام بھی شاید، ایک اور کلام ہے میرے داتا کا پاکستان میرے باپا کا پاکستان. ایک طرح سے یہ بھی دیکھے تو ایک مطلب کہ ملی ہی کلام ہے جو بھی ملکی محبت پر ہی ہے. مدنی چینل وہ بھی چلا ہے، اس سے بھی ہم نے باقاعدہ شرعی رہنمائی لی ہے، یہ ہم چلا سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ جبکہ اشعار میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، کلام میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، اور نہ موسیقی ہے، نہ یہ ڈھول ڈبا کے کچھ بھی نہیں ہے، عورت کی آواز ہے، نہ عورت کی آواز ہے. تمام تر خرافات سے اور شرعیت نے جن چیزوں سے منع کی ان چیزوں سے پاک ہو، وہ کلام اپنی جگہ پر ہے. ویسے ایسا بھی ایک ایسی سوچ آ رہی تھی کہ تقریباً ہر پاکستانی بچہ ہو بڑا ہو، چھوٹے بھی لگے ہوں گے جھنڈیوں میں، اس میں جو اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر تیاریاں ہوتی ہیں. ہم نے 14 اگست جو ہے وہ زندگی بھر منائی، ایک اپنے انداز پر منائی. آج اگر تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کر کے جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں، ایک رب کے بارگاہ میں مناجات کر کے، گڑ گڑا کر، رو کر، التجائیں کر کے، دعائیں کر کے، نوافل ادا کر کے، ذکر و اذکار کر کے اس طرح منا کر دیکھیں تو پھر انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے کہ لطف ان لاکھوں کروڑوں مسلمان آج سجدہ ریز ہو جا رب کے حضور، توبہ کر لو. کیا پتا تصور تو کریں آتا سال ایسا چینج ہو جائے کہ ہم بولے کہ یہ کیا ہو گیا، مگر اپنی توبہ پر قائم رہنا جی، اور رب کو راضی کرتے رہنا. سب نیتیں بھی تو ہوتی ہے نا، تقاریر ہوتی ہے، توبہ کی شرائط میں ہے اور توبہ کے ارکان ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو اور ندامت ہو. ندامت یہ رکن اعظم ہے. دیکھیں توبہ کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. ایسے مطلب خالی منہ پر چپت مار لینا یہ کہ یہ نہیں، مطلب کہ وہ لگا ہوا ہے اپنے سارے کام ہے. سود کا وہی کاروبار کھول کے بیٹھا ہوا ہے، رشوت کا وہی اب سود نیت کریں ہمارے ملک سے ہم سود ختم کریں گے انشاءاللہ، رشوت ختم کریں گے، کرپشن ختم کریں گے انشاءاللہ. نہ رشوت دیں گے نہ رشوت لیں گے، نہ مطلب کہ سود دیں گے نہ سود لیں گے. نیت کریں نا، رشوت بالخصوص رشوت تو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے ملک سے. کہ یہ رشوت کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک واٹر ٹینک، اتنا بڑا واٹر ٹینک ہے، فار ایگزامپل لیں، تصور کریں کہ اتنا بڑا واٹر ٹینک ہے اور اس میں قانون ہے، یعنی یہ مطلب ملک ہے، یہ اس کو ٹینک تصور کریں اور پانی کی جگہ پر قانون لاز ہیں، بائی لاز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. یہ لیں رشوت جو ہے نا اس کی سائڈوں کے لیکیج ہے، یہ سارے قانون سارے بائی لاز اس لیکیج کے ذریعے باہر نکل رہے ہیں، کچھ نہیں بچے گا، برتن خالی برتن خالی. یہ رشوت کا یہ ایک عجیب و غریب حساب ہے. یعنی پیسے لے لو جاؤ، پیسے لے لو جاؤ، پیسے لے لو بنا لو، پیسے لے لو کر لو. میں بیٹھا ہوں نا، ارے بھائی بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاؤ ادھر. مطلب ایک سیٹ ہے، جانتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر مطلب کہ میری تنخواہ کو 15-20-25 ہزار سے اوپر کی نہیں ہے. اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے آخر اس سے 15-20 لاکھ روپے کی 10-20 لاکھ روپے کی رشوت کیوں دی؟ اب وہ بیٹھے گا تو کیا یہ 25,000 کی سیلری کے لیے بیٹھا ہے؟ نہیں، یہ 20 لاکھ روپے جو رشوت دے کر بیٹھا ہے، اس نے پہلے 20 لاکھ روپے وصول کرنے ہیں، پھر وہ 20 لاکھ روپے کو آگے ملٹیپلائی کر کے بڑھنا ہے. بالکل. اب یہ سارا نظام نیت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنا عزم کریں. ایمان کی مضبوطی، میری دعوت ایمان کی مضبوطی کی ہے. سب جو جہاں ہے، جس بھی منصب پر ہے، وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے منصب کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل خیانت نہیں کروں گا. اب میں پاکستانی ہوں، مجھے محبت ہے، اب میں کسی بھی منصب پر ہوں، خواہ میں گورنمنٹ کے ادارے میں ہوں، پرائیویٹ ادارے کے اندر ہوں، میری کوئی بھی مصروفیت ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی حسب طاقت جو ہے وہ آج کی رات اگر نیت کریں اور واقعی اس پر قائم رہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم خوشیاں جو ہے وہ زیادہ سے لگتا ہے کہ آج ہمارا سلسلہ اسی پہ چلتا رہے گا. کال بھی لگتے ہیں، لانے دے کال لانے دے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اطاری اٹک سے نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ 14 اگست کو جشن آزادی سلسلے میں جھنڈے اور جھنڈیاں لگانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی حرج نہیں ہے، اگر جھنڈیوں میں کوئی مانع شرعی چیز نہیں ہے لگا سکتے ہیں. اور اس میں بھی ایسا وہی احتیاط کے لگانے کے بعد پھر اتار بھی لیں، وہی تحریر شریعت کے تقاضے، یعنی ہر کام میں شریعت کے تقاضے پورے. ماشاء اللہ. نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام سرور ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آزادی کے موقع پر, اور یہ مجلس شورا اور اپنا یہ امیر اہل سنت کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے بہت اچھا کام ہے, یہ بہت ہی اچھا کام ہے, اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور زیادہ سے زیادہ ترقی اور زیادہ سے زیادہ ان کو زیادہ کام کرنے کی, اور ہمیں بھی مجھے بھی اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرما. حوصلہ افزائی کرتے ہیں, دعا کریں رب کریم ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے, اس کا حبیب خوش ہو جائے. اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ ہم سے ایسا کام لے لے. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا, واقعتاً دعوت اسلامی یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے, اور جس طرح دعوت اسلامی اس امت میں اصلاح کا ایک پروگرام لے کر چل رہی ہے, ایک سلسلہ لے کر چل رہی ہے, ایسا ملک کی نیک نامی کا جو ایک فیکٹر ہے دنیا بھر کے اندر. ہم جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل, سب کو پتا ہے کہ ہم کس ملک سے آئے ہیں, اور سب کو دنیا بھر کے حالات پتا ہیں. میں خود پرسنلی پاسپورٹ کاؤنٹر پہ رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے گیٹ اپ پر حالانکہ بہت سارے پرابلمس ہیں دنیا بھر میں, ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے دنیا بھر میں, اور پوچھتے بھی ہیں کہاں سے آئے ہیں, بتاتے بھی ہیں, سر اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں, پاسپورٹ بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن ایس سچ میں نے آج تک کوئی ایسا میجر پرابلم دیکھا نہیں ہے. میں الحمدللہ آلموسٹ اپنے اسی گیٹ اپ کے اندر میرے بہت سارے اسلامی بھائی امریکہ میں, یورپ میں, یو کے میں, آپ کے افریقہ میں, فار ایسٹ کے اندر ہم مطلب جاتے رہے ہیں. دیکھیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر کسی سبب سے اگر آپ کو کوئی مطلب کہ کراس چیک کر رہا ہے یا آپ سے کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, اس کو ہرگز اس کو فیل نہ کریں. یہ ہمارے ملک میں بھی ہمارے ایئرپورٹ پہ بھی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ مطلب کہ اس کو کسی معاملے میں اگر ڈاؤٹ ہوا ہے تو وہ اپنی مطلب کہ اطمینان لے گا, سیٹسفیکیشن لے گا, اس کے بعد مطلب وہ آپ کو ریلیز کرے گا. کسی ملک کے ویزے کا ہو جانا اس ملک کی انٹری نہیں ہے. آپ کو اس ویزے کے ذریعے اس ملک کے ایئرپورٹ پہ اترنا, اب اس کا امیگریشن کا کام ہے کہ وہ آپ کو ریلیز کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو آپ پروسیجر میں گزریے, اور لیکن بس ہے پرابلم کہاں نہیں آتا ہے, لیکن اب ہم ہی کو فیس کرنا ہے, اور ہم نے ہمارے اسی انداز سے ساری دنیا میں سفر کرنا ہے. میں نے ویڈیوز دیکھی تھی جب امریکہ میں ہمارے حاجی عبدالحبیب گئے تھے, 20 25 30 مبلغین ایک ہی گیٹ اپ کے ساتھ. امریکہ میں تو ایک شہر سے دوسرے شہر فلائٹیں ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے وہ ایک فلائٹ ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ 20 25 اسلام بھائی ایک ہی گیٹ اپ کے اندر جب امریکہ کے ایئرپورٹ سے یہاں نکلتے, وہاں نکلتے, یو کے یورپ سے ہم مطلب تھائی لینڈ گئے, یہاں سے ساؤتھ کوریا گئے, وہاں سے پھر ہم مطلب کہ وہ ہانگ کانگ گئے, پھر افریقی ممالک گئے, ساؤتھ افریقہ گئے, اور کتنے دنیا بھر کے ممالک میں گئے. مطلب ہمیں گیٹ اپ کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا پاسپورٹ گرین پاسپورٹ ہے, الحمدللہ سب پاسپورٹ ہی گرین ہے, پاسپورٹ ہی گرین ہے, گرین ہے ہی گرین سگنل, مدینہ سر پر گرین, پاسپورٹ گرین, گرین ہی گرین ہے, گرین ہے سب جاؤ. تو یوں مطلب کہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک سازشوں سے بچائے, آمین, اور اس کو برکت اور ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. نیکسٹ کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید شوکت ہے. میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ میں اکثر بائک پہ گزر رہا ہوتا ہوں تو کوئی بندہ مجھ سے لفٹ مانگتا ہے یا کسی کی بائک خراب ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں رکوں, پر حالات کی وجہ سے میں تھوڑا گھبراتا ہوں اور میں نہیں رکتا ہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ نا ہمارے اوپر یہ فرض ہے یا واجب ہے کسی کی مدد کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جواب دینے سے پہلے پچھلی کال جو تھی نا جنہوں نے ماشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی کی, میری زبان پر ایک جملہ تھا جو میں رہ گیا. میں پورے چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا, دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے. یعنی یہ کام ایسا جو آپ دیکھ رہے نا, ان میں سے جو اسلامی بھائی عاشقان رسول کام میں اپنے اپنے طور پر جس حد تک مصروف ہے وہ ہیں, مگر یہ کافی نہیں ہے. تو بہت سارے ایریا سے, بہت سارے مطلب کہ وہ سوراخوں سے
بہت ساری مطلب کہ جگہوں سے مطلب گندگی آ رہی ہے. سب ایک عام آدمی سوچے گا نا کہ میں کیسے دست و بازو بھائی بنوں. جیسے دست و بازو یہ بنے کہ مطلب کہ صفائی کرنی ہے ہم نے ان گندگی کی. تو ہر اسلامی بھائی پہ اول تو اپنا رخ مسجد کی طرف کرے. ماشاءاللہ. اسلامی بہن جتنی ہیں اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیں. دو چیز تو ہو سکتی ہیں. صحیح. آپ مسجد کا رخ کریں. ہر اسلامی بھائی جتنے میرے عاشقان رسول سن رہے مسجد کا رخ کریں, مسجدوں میں جائیں, نماز پڑھیں. اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھ جائیں, پردہ کریں, بے حیائی سے بچیں. دو کام ہو گئے. تیسری چیز, آپ ہر گھر میں مدنی چینل آن کروائیے. ہر گھر میں مدنی چینل آن کروائیے. ہر وہ بات جو آپ پہنچا سکیں ضروری نہیں ہے. صحیح. چینل کے ذریعے جو کچھ ماشاءاللہ. بات پہنچائی جا رہی ہے یہ آپ جانتے. پھر ایک ہی وقت کے اندر سارا میٹر کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. کنٹینیوسلی وہ دیکھیں گے تو کبھی نماز کی بات ہوگی, کبھی زکوٰۃ کی بات ہوگی, کبھی روزے کی بات ہوگی, کبھی حیا کی بات ہوگی, کبھی غیرت کی بات ہوگی, کبھی زکوٰۃ کی بات ہوگی, کبھی صدقے کی بات ہوگی, کبھی صلہ رحمی کی بات ہوگی, ماں باپ کی بات ہوگی, اولاد کی بات ہوگی. ہر حوالے سے فرائض, واجبات, عقائد, اعمال کی وقتاً وقتاً ڈیفینیٹلی وقتاً وقتاً ایریا وائز بات ہوگی. خواب کی تعبیر بھی پتہ چل جاتی ہے, تو استخارہ بھی ہو جاتا ہے, روحانی علاج بھی ہو جاتا ہے, شرعی مسائل کے جواب بھی مل جاتے ہیں. آپ خود غور کیجئے کہ آپ گویا کہ کسی کو چینل پر, مدنی چینل پر بٹھا کر آپ اس کو بٹھا کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے آپ اس کو بٹھا کر رہے ہیں. وہ مطلب وہ کس قدر مطلب کہ وہ ایک کان ہے, علم دین کے وہ کیا جنت کی کیاری جی ان میں سے چن لو, جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں سے چن لو علم دین. اس کو علم دین کی محفلوں سے تعبیر کیا گیا. تو یہ مطلب کہ ہے, تو آپ یوں ہمارے دست و بازو بن جائیں. سبحان اللہ. اب یہ ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی جی. دیکھیں مدد تو کرنی چاہیے, یہ میں مانتا ہوں, مدد کرنی چاہیے اور دکھیوں کی امداد کرنی چاہیے. لیکن آپ نے جس ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے, نو ڈاؤٹ ہے وہ نو ڈاؤٹ یہ ڈاؤٹ واقعی مطلب کہ وہ بیٹھے گا پیچھے آپ کے, آگے جا کے بولے گا تو اتر جا. ایک اسلامی نے مجھے اپنا واقعہ سنا, پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے ایسی جذبے میں نے بٹھا لیا. اب بٹھا تو لیا, چند لمحوں کے بعد میں سوچوں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, تو اتنا گھبرائے وہ کہ اگلے سٹاپ پر رونق والی جگہ پر انہوں نے اسے کہا معذرت میں آگے نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ. تو یہ تو ہے. یہ بھی میں اب اس پہ کیا جواب عرض کروں. مدد, پریشان, دکھی, موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے, کار خراب ہو گئی ہے, رکے, آدمی غم خواری کرے, پریشان حال کی پریشانی دور کرے, اس پر اتنا ثواب ہے. 73 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں پریشان حال کی پریشانی دور کرنے پر, اور گناہوں کا کفارہ, اور نہ جانے کیا کیا. جو کسی مسلمان کی مدد میں مصروف رہتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں. سارے فضائل ہیں. اب یہ کہ اس معاملے میں میں کوئی فائنل جواب دینے کی حیثیت فرض اور واجب کا انہوں نے پوچھا ہے, تو اب اس کو فرض یا واجب تو عمومی حالات میں قرار دیا بھی نہیں جا سکتا. تو حالات صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہے. کار میں کسی نے بٹھا لیا تو وہ کار والا تھوڑی دیر میں بیکار ہو جائے گا, وہ بیکار ہو جائے گا. بولے گا تو ادھر تو اتر جا, وہ بھی اتر کے نہیں آئے گا, وہ بھی ادھر تو جب مار کے اوپر آ جائے گا, بولے گا جا بھائی. اس کو بھی درست کرنا ہے سب. مطلب آپ دیکھیے موبائل کتنا بڑا پرابلم ہے, یہ موٹر سائیکل چھین کر چلے جاتے ہیں. پیچھے بیٹھے تو وہ بولے گا جو جیب میں ایک ہاتھ سے تو موٹر سائیکل چلا اور ایک ہاتھ سے مجھے دیتا چلا جا. اور وہ رکشوں میں ہو رہا ہے صاحب, رکشے سے کود کر دوسرے رکشے میں آنے کے واقعات ہیں. عجیب و غریبی. صدر ہی کا واقعہ کسی نے بتایا کہ وہ رکشے میں بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ بظاہر کوئی وہ نہیں ہے, ساتھ میں ایک رکشہ آ کے لگا, اس میں سے کود کر یہاں پر آیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. یہ بھی آج آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت دے کر ان حالات کو درست کریں گے. مطلب سب سے بڑی جو اس وقت جو آپ کو بہترین ذریعہ ہے وہ نیکی کی دعوت عام کرنا, برائی سے منع کرنا ہے. ایک ایک کو نیکی کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں, مسجد میں لے کر آئیں, اجتماع میں لے کر آئیں. میں کہہ رہا ہوں مدنی چینل دکھائیے, دیکھنے کی ترغیب دے رہی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوگا. الحمدللہ. کئیوں کی ایسا توبہ کرنے کی نیتیں بھی سننے میں آئی ہیں, جو اس طرح کے لوگ تھے, بتہ خوری میں مبتلا تھے, ڈکیتیوں میں مبتلا تھے, لیکن الحمدللہ مدنی مذاکرہ سنا, مبلغین کے بیانات سنے تو ان کی بھی اصلاح کا سبب ہوا, اور یہی اس کا حل ہے. اور یقیناً یہ بھی ہمارے معاشرے ہی کے افراد ہوتے ہیں, کسی نہ کسی گھر ہی سے اٹھ کر آتے ہیں, کوئی بچپن سے ہی اس کے کا نہیں ہوتا کہ اس نے ڈاکو بننا. بہہ گئے, یہ بہہ گئے بیچارے, بہہ گئے.
ہم انشاءاللہ ان کو لائیں گے واپس انشاءاللہ. سارے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں مبلغ بن جائیے اور انشاءاللہ مل جل کر دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں بچائیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. میں نے کہا جس نے شادی منانی ہے اس کے بارے میں بتائیں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. آپ نابالغ ہو، آپ کی آواز سے لگتا ہے. آپ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا اور ہمارے ملک میں رہنے والوں کو آپس میں محبت، پیار اور اتحاد عطا فرما دے. ٹھیک ہے بیٹا؟ بچوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ. ایسا یہ تو کافی گفتگو الحمدللہ ہو گئی، کالز بھی ہم نے کافی شامل کی ہیں، اور ہمارا جو موضوع چل رہا تھا راستہ چلنے کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے اگر راستہ چلنے کے کچھ مدنی پھول اور کچھ آداب بیان ہو جائیں. ادروائز یہ جو موٹر سائیکل کی جو مطلب جو شور ہے نا، اور دوستوں کو بٹا کر وہ کرتے جو بھاگتے ہیں، پھر وہ جو کاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کھڑکی وہ ونڈو کھول کر نکل کر باہر بیٹھے رہتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، سب ہلا گلا مناتے ہیں نا، شور مچاتے ہیں، پھر وہ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہیں. اچھا یہ لڑکیاں بھی بعض کوئی مجھے نہیں لگتا کہ پتہ ہے لڑکیوں کو کہ یہ منچلے لڑکے روڈ پر آئے تو یہ کیوں نکلی ہیں روڈوں پر، کیا کرنے کے لیے نکلی ہیں؟ تماشا کرنے نکلی ہیں، تماشا بنانے نکلی ہیں. تو یوں نہ کریں. اور مطلب انہی آداب حقوق العباد کا اصل یہاں جو ہے نا، حقوق العباد کا مسئلہ ہے کہ حقوق عامہ یعنی لوگوں کے حقوق تلف نہ کریں، راستہ تنگ نہ کریں، ایسے وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر وہ جو بھی ہلا گلا کرتے ہیں. اچھا ون ویلنگ بھی تو کرتے ہیں اور کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور معذلہ پھر بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تو کسی کے بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ایمرجنسی میں. ویسے شاید ایسے ان مواقع پر ہاسپٹلز والے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ معاشرے کا طبقہ اور وہ بھی نوجوان طبقہ. مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس نے اچھالا بھون کر کے اچھالا، یہ جا رہا ہے، اس کو 10 آدمی دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ویل پہ جا رہا ہے، ایک ویل پہ جا رہا ہے، ٹھا کر کے نکل گیا اس کی موٹر سائیکل اندر میں، پتھر نیچے آ گیا، جب کوئی بھی مطلب ڈس بیلنس ہو گیا. اب یہ گر گیا، یہ گر گیا، یہ گر گیا کہ ساری گاڑی آگے نکل جائیں گی، اور اس بیچارے کو اس کو 2-4 اگر دوست ہوں گے تو اٹھا کے لے جائیں گے. میں اب اس سے پوچھتا تمہیں کیا ملا؟ چلو اب نہیں گرے، اب نہیں گرے، یوں کر کے چلے گئے. آپ چاہتے کیا تھے؟ آپ کی تعریف ہی کروانے آتی، مطلب ملا کیا؟ ظاہر ہے چند لوگ دیکھیں گے، کیا ملا؟ کیا تعریف بھی کانوں تک تو نہیں پہنچتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، نفس کو خوش کرنے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھ 1.5 ہوشیار، صحیح 1.5 ہوشیار بولتے ہیں اس کو، 1.5 ہوشیار، خالی دکھانے کے لیے، اور مطلب کہ یہ مطلب وہ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب کہ ہر کوئی مطلب کہ اپریشیٹ نہیں کرتا، صحیح، ہر کوئی سراہتا نہیں ہے. اور ادب، اخلاق، کردار، ان تمام چیزوں میں رہے. اب مطلب کہ نوجوان نہیں ہے تو ایسا تھوڑی کہ مطلب کہ آپ ایسی مطلب کہ مستیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارے. میں کہہ رہا ہوں مسجد میں آ جاؤ بھائی، مسجد میں آ جاؤ، انشاءاللہ تعالی مل کر انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایسا موضوع کی طرف آتے ہیں. کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے اور مجلس کے حوالے سے، تو اس میں کچھ روایات تھیں. تو ایک روایت ہے ترمذی شریف میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو یہ حلال نہیں کہ 2 شخصوں کے درمیان جدائی کرے، یعنی دونوں کے درمیان میں داخل ہو کر بیٹھ جائے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے بیچ میں آ کر بیٹھ جائے. کتنا پیارا ادب ہے. مطلب وہ دونوں کی اپنائیت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، مگر یہ کہ ان سے اجازت اگر وہ کہتے ہیں ہاں بیٹھ جائیے جی تو ایک الگ بات ہے. تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہ 2 بیٹھے ہوئے نا تو پیچھے سے آئے گا اور کیا حال ہے یوں کرے گا اور بیچ میں دھون کر کے گھس جائے گا، وہ دیکھتا رہے گا. آپ کے آنے سے پہلے حال اچھا تھا، آپ کے آنے سے پہلے حال اچھا تھا، آپ نے آ کر ہمارا حال برا کر دیا. تو یہ حدیث پاک کا ایک ادب ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح محفل کے اندر، مجلس کے اندر
یہ جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہدف ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھو گا, اس آپ کو بھی تجربہ ہوگا, اجتماع کے اندر جیسے بیٹھے ہوئے نا, ایسا ایک لگا ہوا ہے, اچھا ایک آئے گا پیچھے سے اور اس نے اپنا یہ مائنڈ بنانا ہوتا ہے کہ میں نے وہ پنکھا نمبر فلاں کے نیچے جا کے ٹارگیٹ ہے. اب اس کے راستے میں جو بھی آ رہا ہے, بوڑھا ہے, بچہ ہے, کسی کے ہاتھ پر, کسی کی گردن پر, وہ جائے گا اور اپنے ہدف پہ جا کر اس نے بیٹھ جانا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا, اور صحابہ کرام کی جو سیرت میں روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جگہ ملتی اور مجلس کے کنارے پر ہی وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اس کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور اٹھنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لو. بہت ہی پیاری دعا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو یاد ہو گئی ہوگی چینل کے ناظرین کو. جی, اجتماع جو دیکھتے ہیں باقاعدہ تو ہوگی, یعنی ہمارے تقریباً سلسلوں کے بعد روٹین ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ اس دعا کو بھی مسلمانوں میں عام کرنے کا صحرا میں کہہ سکتا ہوں دعوت اسلامی کے حصے میں ہے. ذہن بن رہا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کا, اور اس کی برکت بھی تو کتنی پیاری ہے کہ گناہوں کی معافی ہے, اور جو اچھی باتیں اس مجلس کے اندر کی گئیں, خیر کی باتیں کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر فرما دیتا ہے. درست فرمایا. درود والی بھی روایت ہے جی, کہ جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑے وہاں سے متفرق ہو گئے, انہوں نے نقصان کیا. اگر اللہ چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. کتنی یعنی اس میں اس کو ترغیب ہے اور ترہیب بھی ہے کہ غیبت کی تباہ کاریوں میں جو نشست کا ہے. جی, وہی کہ غیبت کی تباہ کاریوں میں ابتدا ہی میں جو درود پاک کی فضیلت لکھنے کا معمول ہے, تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص مجلس میں حاضر ہو اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو بیٹھتے وقت جو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فرشتہ مقرر فرمائے گا, اور اس کی برکت سے وہ لوگوں کی غیبت کرنے سے محفوظ رہے گا. اور اگر اٹھتے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس جانے والے کی غیبت سے محفوظ رکھے گا. تو یہ بھی مجلس کی اتنی پیاری, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, یہ یاد کر لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جب بھی بیٹھیں جب بھی اٹھیں وصلی اللہ علی تو محمد. یہ آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی غیبت سے اللہ نے چاہ تو محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. کل پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا